بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، شعبہ اردو سے میں ہوں مس رفت ریحانہ، اور آج کا ہمارا موضوع سخن ہے نظم شہر اشوب۔ نظم شہر اشوب کے لکھنے والے شاعر کا نام ہے نذیر اکبر آبادی۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج کا ہمارا یہ لیکچر نمبر 7 ہے، جو کہ نظم شہر اشوب کے بند نمبر 1 اور بند نمبر 2 پر مشتمل ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، پہلے میں آپ کو شاعر نذیر اکبر آبادی کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں گی۔ نذیر اکبر آبادی 1740 میں آگرے میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام سید محمد فاروق تھا۔ آگرے کے ایک مکتب میں عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی۔ نذیر نے بڑے پراشوب زمانے میں ہوش سنبھالا۔ آگرے کے برے حالات نے انہیں ہجرت پر مجبور کیا اور وہ اپنی والدہ اور نانی کے ہمراہ دلی منتقل ہو گئے۔ دلی میں نذیر اکبر آبادی کا لڑکپن اور جوانی بڑی ہنسی خوشی اور رنگ رنگیلیوں میں گزری۔ انہوں نے ہر قسم کی تقریبات اور تفریحات میں حصہ لیا۔ طبیعت موزوں تھی، اس لیے شاعری شروع کی۔ نذیر قناعت پسند، صوفی منش اور بے پرواہ طبیعت کے مالک تھے۔ ساری عمر معلمی کا پیشہ اختیار کیے رکھا۔ کسی نواب یا بادشاہ کے دربار سے وابستہ نہ ہوئے۔ ان کی شاعری محض تخیل کی شاعری نہیں، بلکہ انہوں نے جو کچھ دیکھا وہی اپنی شاعری کا موضوع بنا لیا۔ انہوں نے ایک طرف اپنی شاعری میں دلی کے میلوں ٹھیلوں، تفریحات، کھیل تماشوں اور مذہبی تقاریب کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا، تو دوسری طرف اخلاقی مضامین اور تصوف پر بھی قلم اٹھایا۔ نذیر اکبر آبادی نے طویل عمر پائی۔ آخری عمر میں وہ فالج میں مبتلا ہو گئے اور اسی مرض میں انہوں نے 1830 میں وفات پائی۔ ان کا مجموعہ کلام جو ہے وہ کلیات نذیر اکبر آبادی ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، اب ہم چلتے ہیں شعر بند نمبر 1 کی جانب۔ بیٹا جی، اس میں تھوڑی مسٹیک ہو گئی کہ بند نمبر 2 میں نے پہلے لکھ دیا اور بند نمبر 1 جو ہے وہ بعد میں لکھا۔ پڑھاؤں گی میں پہلے بند نمبر 1 ہی اور اس کے بعد 2، ٹھیک ہے؟ عزیز طلبہ و طالبات، اب ہم چلتے ہیں بند نمبر 1 کی جانب، جو کہ کچھ اس طرح سے ہے اب تو کچھ سخن کا میرے اختیار بند ہے، اب تو کچھ سخن کا میرے اختیار بند، رہتی ہے طبعی سوچ میں لیل و نہار بند، رہتی ہے طبع سوچ میں لیل و نہار بند، دریا سخن کی فکر کا ہے موج دار بند، ہو کس طرح نہ منہ میں زباں بار بار بند، جب آگرے کی حلق کا ہو روزگار بند۔ عزیز طلبہ و طالبات، اب ہم چلتے ہیں بند نمبر 1 کے مشکل الفاظ کی جانب، جو کہ کچھ اس طرح سے ہیں۔ سخن
بات یا کلام، طبع طبیعت یا مزاج، لیل و نہار شب و روز، فکر سوچ، غور خیال، موجدار موجوں والا یا جوش والا، حلق لوگ یا خلقت۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم چلتے ہیں اس بند کے مفہوم کی جانب، جو کہ کچھ اس طرح سے ہے۔ شہر کہنے پر پابندی ہے، لیکن میری طبیعت صبح و شام اس فکر میں مبتلا رہتی ہے کہ آگرے کے عوام کا روزگار بند ہو جائے تو میں ایسے حالات میں شعر کہنے سے کس طرح رک سکتا ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم چلتے ہیں اس بند کی تشریح کی جانب، جو کہ کچھ اس طرح سے ہے۔ نذیر اکبر آبادی، جن کا اصل نام ولی محمد تھا، ایک قلندر مزاج اور آزاد منش انسان تھے۔ اردو کے قدیم شاعروں میں جو انفرادی مقام آپ کو حاصل ہے، وہ شاید ہی ان کے دور میں کسی دوسرے شاعر کو ملا ہو۔ انہوں نے اپنے عہد کی عام شاعرانہ روش سے ہٹ کر اپنا جداگانہ اور علیحدہ راستہ منتخب کیا اور اس میں کامیاب و کامران ہوئے۔ انہوں نے اپنے کلام میں سماجی، اخلاقی، اصلاحی اور تہذیبی مضامین و موضوعات کا احاطہ کیا۔ ان کی شاعری میں ہندوستانی عناصر کی جھلکیاں نمایاں نظر آتی ہیں۔ شامل نصاب نظم شہر اشوب جو ہے وہ مخمس کی شکل میں لکھی گئی ہے۔ مخمس جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے 5 مصروں پر مشتمل ہونا۔ پہلے بند میں شاعر کہتا ہے کہ آج کل میرا یہ حال ہے کہ میرا کلام میرے اختیار میں ہی نہیں، یعنی میں کچھ لکھنا چاہتا ہوں تو لکھ نہیں پاتا، کیونکہ کلام لکھنے کے لیے یکسوئی کا ہونا ضروری ہے، اور اگر ذہن پریشان ہو تو انسان توجہ نہیں دے پاتا۔ یہی حال نذیر اکبر آبادی کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس شہر آگرہ کے جو حالات اس وقت ہیں اور جس طرح سے مرہٹوں اور جاٹوں نے اس کو تباہ و برباد کر دیا، ہے، تو ان کے اثرات سب لوگوں پر پڑے ہیں۔ اس سے تمام لوگوں کا کاروبار زندگی متاثر ہوا ہے۔ میر تقی میر کچھ اس طرح سے کہتے ہیں: کیا بود و باش پوچھو ہو یورپ کے ساکنوں، کیا بود و باد پوچھو ہو یورپ کے ساکنوں، ہم کو غریب جان کے ہنس ہنس پکار کے۔ دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتہا، رہتے تھے منتخب ہی جہاں روزگار کے، جس کو فلک نے لوٹ کے ویران کر دیا، ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے۔ جب آگرے کے لوگ اس کسمپری کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوں تو اس بدحالی کو دیکھتے ہوئے میری شاعری کے الفاظ کیسے ادا ہو سکتے ہیں؟ یہاں کے لوگوں کے حالات دیکھ کر دن رات میری طبیعت
افسردہ رہتی ہے۔ اس لیے ایسے حالات میں شاعر جو کچھ کہنا چاہتا ہے، ایک تو یکسوئی نہ ہونے کی وجہ سے کہہ نہیں پاتا، اور دوسرا آہوزاری رائے میسر نہیں ہے کہ اسے آزادی کی کوئی راہ جو ہے وہ میسر ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے شاعر جو کچھ کہنا چاہتا ہے وہ نہیں کہہ پاتا۔ نذیر اکبر آبادی نے اگرچہ اس بند میں آگرہ کی صورتحال بیان کی ہے، لیکن اگر اسے موجودہ تناظر میں دیکھا جائے تو کچھ اس قسم کی صورتحال ہمیں موجودہ پاکستان میں بھی نظر آتی ہے، جہاں محنت غریب اور محنت کش طبقہ مفلسی کا زیادہ شکار ہے۔ لوگوں کو مزدوری نہیں مل رہی، زرعی سرگرمیاں بند ہیں، تعمیراتی کام رکے ہوئے ہیں، بے روزگاری نوجوانوں کو جرائم کی طرف راغب کر رہی ہے۔ چنانچہ اس حالات کو دیکھتے ہوئے شاعر کی زبان بھی لڑکھڑا جاتی ہے۔ اور یہ کوئی الفاظ ادا کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ دنیا میں اب قدیم سے ہے زر کا بندوبست، دنیا میں اب قدیم سے ہے زر کا بندوبست، اور بے زری میں گھر کا نہ باہر کا بندوبست۔ عزیز طلبہ و طالبات، اب ہم چلتے ہیں شعر نمبر 2 کی جانب، جو کہ کچھ اس طرح سے ہے۔ بے روزگاری نے یہ دکھائی ہے مفلسی، بے روزگاری نے یہ دکھائی ہے مفلسی، کوٹھے کی چھت نہیں ہے یہ چھائی ہے مفلسی، دیوار و در کے بیچ سمائی ہے مفلسی، ہر گھر میں اس طرح سے بھر آئی ہے مفلسی، پانی کا ٹوٹ جاوے ہے جو ایک بار بند۔ عزیز طلبہ و طالبات، اب ہم چلتے ہیں اس شعر کے مشکل الفاظ کی جانب، جو کہ کچھ اس طرح سے ہیں۔ مفلسی، غریبی یا غربت، اور کوئی اس میں مشکل لفظ جو موجود ہی نہیں ہوا۔ عزیز طلبہ و طالبات، اب ہم چلتے ہیں اس بند کی تشریح کی جانب، جو کہ کچھ اس طرح سے ہے۔ اس بند میں نذیر اکبر آبادی کہتے ہیں کہ آگرہ کی تباہ حالی کی وجہ سے شہر میں بے روزگاری عام ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں پر خوشحالی کے دروازے بند ہو گئے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب لوگوں کو روزگار نہیں ملے گا تو خوشحالی کہاں سے آئے گی، جس کے نتیجے میں ہر گھر میں مفلسی کی تصویر بن جائے گی، یا وہ گھر مفلسی کی تصویر بن کر رہ جائے گا۔ اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ لوگوں کے گھروں پر چھت نہیں بلکہ مفلسی نے اپنا ڈیرا جمایا ہوا ہے۔ لوگوں کے گھروں کی دیواروں اور دروازوں پر بھی مفلسی کے رنگ جمے ہوئے ہیں، گویا ہر دروازے اور ہر دیوار کے بیچ پر غریبی بس گئی ہے، گویا گھر کے حالات یہ بتاتے ہیں کہ گھر میں غربت ہے۔ ظاہری سی بات ہے کہ اگر انسان کے پاس رقم ہو، پیسہ ہو، روپیہ ہو تو وہ اپنے گھر پر لگاتا ہے، کیونکہ ہر چیز جو استعمال ہوتی ہے اس کو مرمت کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے کہ ہم کھائیں گے تو کمائیں گے۔ خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے چیزوں کے ساتھ ساتھ رنگ و روگن کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو آہستہ آہستہ چیزیں خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح سے انسان اگر کما رہا ہے تو وہ خود نہیں کھائے گا تو وہ
خود پہ نہیں لگائے گا یا خود نہیں کھائے گا تو وہ ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ کمانے کے قابل نہیں رہے گا۔ اسی طرح تو آہستہ آہستہ چیزیں خراب ہوتی جاتی ہیں، رنگ و رگن اتر جاتا ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کھنڈرات میں بدل جاتا ہے۔ لیکن یہ اس وقت ممکن ہے جب انسان کے پاس پیسے ہوں لیکن چھت ہو اور در و دیوار کی حالت جتنی خستہ ہو، وہ یہ ظاہر کر رہی ہے کہ ان کی دیکھ بھال نہیں ہوئی۔ در و دیوار کو رنگ و روغن کی ضرورت ہوتی ہے۔ شاعر اس غریبی کو کسی دریا یا نہر کے ٹوٹے ہوئے بند سے تشبیہ دے رہا ہے کہ جیسے اگر کوئی بند ٹوٹ گیا ہے تو پانی جو ہے وہ شہروں کے اندر گھروں میں چلا جاتا ہے، بلکہ اسی طرح یہ غریبی آگرہ کے گھروں میں بھر آئی ہے، اور جس طرح سیلاب آ کر ہر جانب تباہ و بربادی پھیلا دیتا ہے، بالکل اسی طرح یہاں کے گھروں سے بے روزگاری نے تمام خوشحالی ختم کر دی ہے۔ نظیر فرماتے ہیں، دنیا میں اب قدیم سے ہے زر کا بندوبست، دنیا میں اب قدیم سے ہے زر کا بندوبست، اور بے زری میں گھر کا نہ باہر کا بندوبست، آقا کا انتظام نہ نوکر کا بندوبست، مفلس جو مفلسی میں کرے گھر کا بندوبست، مکڑی کے تار کا ہے وہ نا استوار بند۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کا ہمارا لیکچر نمبر 7 جو مشتمل تھا نظم شہر اشوب کے بند نمبر 1 اور بند نمبر 2 پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اگلے لیکچر کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔